बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू एक तो शहबाज शरीफ का मिशन है कि वो है क्या, और क्या वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के मतवाज़ी कोशिशें कर रहे हैं और इनकी कामयाबी की क्या सूरत हो सकती है। और दूसरा ये कि इमरान खान बड़ों को एक दिन धमकी लगाते हैं, अगले दिन मिन्नत पर उतर आते हैं और मिन्नत करने के लिए हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या माजरा है। और लेकिन इससे पहले अमेरिका के हवाले से दो तीन फिक्रे मैं कहना चाहता हूँ। सब लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, तो मेरा ये कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान से आ रहा है। आ रहा है से क्या मुराद है, ये कि वो पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान उसको अड्डे देगा, और बल्कि दे दिए हैं। और इस पर ये जो 4-5 दिन पहले या शायद 8-9 दिन हो गए, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और फिर उसके बाद दफ्तर खारजा ने कहा था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। जिस दिन इमरान खान का ये बयान शह सुर्खी के साथ छपा कि अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, तो उसी दिन लोगों ने ये बात समझ ली थी कि अमेरिका को अड्डे देने का फैसला हो चुका है। क्योंकि इमरान खान का रिकॉर्ड यही है कि वो जिस बयान में नहीं का जिक्र होता है वो उसको हाँ कर देते हैं, और जहाँ हाँ का जिक्र होता है उसको अमलन नहीं में बदल देते हैं। अमेरिका की डिप्टी वजीर खारजा ने वहाँ बताया सेनेट की आर्म्ड फोर्सेस कमेटी को कि पाकिस्तान अमेरिका को न सिर्फ ये कि अड्डे देने पर आमादा हो गया, बल्कि वो ज़मीनी सहूलतें भी फराहम करेगा। बज़ाहिर ये सिलसिला अफगानिस्तान से वापसी के तनाजुर में किया गया है कि पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज निकल जाएगी तो वो पाकिस्तान में इन अड्डों के ज़रिए अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखेगा। ये सवाल अगरचे अलग बनता है और लोग कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान पर नज़र रखेगा या कि चीन पर नज़र रखेगा। नाज़रीन, इसी बात से लोगों को वो मसला भी समझ में आ गया कि क्यों 2014 में धरना दिया गया था और क्यों सी पैक को ख़त्म करने की साजिश तैयार की गई थी। अब सी पैक अमलन डेड हाउस में है, तो अमेरिका को अड्डे देने और ज़मीनी सहूलतें फराहम करने की वजह भी समझ में आ गई है। दफ्तर खारजा ने फिर तरदीद की अमेरिका के वज़ीर खारजा की, तो बात समझ में आ जाती है दफ्तर खारजा की मजबूरी है। लेकिन अमेरिका का वज़ीर खारजा, अमेरिका के डिप्टी वज़ीर खारजा अगर सेनेट की कमेटी में ये इतनी बड़ी गलत बयानी करता है तो उसकी कुर्सी महफूज नहीं रह सकती, वो अपने मनसब से हट जाएगा। ये अमेरिका में ऐसा नहीं होता कि वहाँ का अमेरिका का वज़ीर, हो सकता है कोई अमेरिका का ओहदेदार किसी बैरूनी मुल्क में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोई बात गोल गोल कर दे, लेकिन अपने मुल्क में सेनेट हो या कांग्रेस हो, इनकी किसी कमेटी के सामने किसी वज़ीर की ये जुर्रत हो नहीं सकती, और न कभी आज तक हुई है कि उसने गलत बयानी की हो। चुनांचे अब ये फैसला करना आपका काम है कि आप अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दावे को दुरुस्त मानते हैं या दफ्तर ख़ारजा की तरदीद को दुरुस्त मानते हैं। और दफ्तर ख़ारजा का रिकॉर्ड जो है कि इसकी हर तरदीद गलत साबित होती रही है। शाह महमूद कुरैशी के बयान समेत वज़ीर ख़ारजा हैं वो, तो दफ्तर ख़ारजा का हिस्सा है। नाज़रीन, ये वैसे भी ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान मुशर्रफ का चेला बरसर इक़्तिदार हो और अमेरिका को अड्डे देने से इनकार करे। ये तो खारिज बहस है। और आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा अड्डे अमेरिका को पाकिस्तान की तारीख में परवेज़ मुशर्रफ ने दिए थे। इससे पहले ज़िया-उल-हक ने भी दिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, और अयूब खान ने भी दिए थे, इतने ज़्यादा नहीं। अयूब खान और मुशर्रफ की मजमूई खिदमात जो हैं वो बहरहाल अगर उनका आप टोटल करें तो इमरान खान की अमेरिका के लिए खिदमात से कम ही बनेगी। बहरहाल अब आते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। उसमें शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर से मुत्तहद करने का बीड़ा उठाया है और पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को और एएनपी को पीडीएम में शमूलियत की दावत दी है। और उन्हें ये दावत किस हैसियत से दी है, ये अभी इस बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पीडीएम के कायद मौलाना फजल रहमान है, तो उनकी दावत पर मुख्तलिफ पार्टियों के पार्लिमानी लीडर आए। पीपल्स पार्टी ने बिलावल को नहीं भेजा, बल्कि सेनेट में जो उनका कायद ईवान है पार्लिमानी पार्टी का और अपोजिशन का लीडर यूसुफ रज़ा गलानी, उनको भेजा। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की पार्टी के पार्लिमानी कायद भी आए, लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान की तायद इसको हासिल है? बज़ाहिर तो लगता है कि शायद हासिल है, क्योंकि माजी में मौलाना फजल रहमान के भी यही मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाए। तो अब लगता है कि मुस्लिम लीग ने अपने असूली मौक़िफ़ से सरेंडर किया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है सेनेट में और अपोजिशन को जिस तरह, इत्तेहाद को जिस तरह दगा दी है, उसकी माफ़ी मांगे, माजरत तलब करे या कम से कम अफसोस का इज़हार करे, तब हम पीडीएम में उसे वापस लेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया और मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ ने उनको वापसी की दावत दे दी है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के सामने सरेंडर किया है। मरीम नवाज़ खामोश है, वो
جب یہ شہباز شریف صاحب کا عشائیہ ہو رہا تھا تو وہ اسلام آباد میں موجود تھی، لیکن ان کو اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ کہا یہ گیا کہ وہ چونکہ پارلیمنٹ لیڈر نہیں ہے، بلکہ وہ تو پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہے، اس لیے انہیں نہیں بلایا گیا۔ بظاہر ٹیکنیکلی تو یہ بات ان کی درست لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنما کی حیثیت سے وہ آ سکتی تھی، ان کو دعوت نہیں دی گئی۔ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے یا کوئی تقسیم ہو گئی ہے، یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن نواز شریف کی اور مریم کی خاموشی جو ہے، اس کا مطلب ضروری نہیں کہ ناراضگی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نے جو نئی حکمت عملی اختیار کی ہے تو اس میں نواز شریف کی اور مریم کی رضامندی شامل ہے، کیونکہ اس بات کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے طے ہو چکے ہیں، ان میں نواز شریف کی نااہلی کا مسئلہ بھی شامل ہے، ان کو سزاؤں کا مسئلہ بھی شامل ہے، اور خیال یہ ہے کہ 1-2 مہینوں میں اس بارے میں بہت حیرت انگیز پیش رفت ہوگی۔ تو مسلم لیگ نے جو پی ڈی ایم کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا، اس میں ایک اور مشکل صوبہ سندھ کی حد تک آ سکتی، جو شاید مولانا فضل الرحمان کو بھی ہو، وہ یہ ہے کہ سندھ میں جے یو آئی، چونکہ بعض شہری علاقوں میں سندھ کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں وہ دوسری بڑی پارٹی ہے اور اس کی پیپلز پارٹی سے مخالفت جو ہے وہ جی ڈی اے کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے تو زیادہ ہے، یعنی خاصی مخالفت ہے اور محاذرائی کی کیفیت ہے، خاص طور پر لاڑکانہ اور سکھر ڈویژنوں میں، اور اس کے علاوہ تھر کے علاقے میں بھی، حیدرآباد کے علاقے میں بھی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ کی جو تنظیم ہے جے یو آئی کی، وہ سندھ کی حد تک جو ہے وہ ایک الائنس بنا رہی ہے، یعنی صوبہ سندھ کا الائنس، قومی الائنس نہیں، صوبہ سندھ کی حد تک الائنس، جس طرح گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ صوبہ سندھ کی حد تک ہے، اسی طرح یہ ایک صوبہ سندھ کی حد تک ایک جے یو آئی کو الائنس بنانا چاہتی ہے۔ اس میں وہ کن پارٹیوں کو شامل کریں گی ابھی کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اینٹی پیپلز پارٹی جماعتوں کو، کچھ جماعتوں کو وہ اس اتحاد میں شامل کر کے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر یہ اتحاد بنتا ہے اور مولانا اسے نہیں روکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے جو وسیع تر قومی سطح پر جو اتحاد ہے اس کو یہ متاثر کرے گا اور شدید حد تک متاثر کرے گا۔ اور ابھی تو خیر یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کس حیثیت میں، کس شکل میں واپس آتی ہیں، لیکن لگتا ہے آثار یہ ہے کہ فی الحال ایک قسم کا ڈھیلا ڈھالا سا اتفاق رائے ہو جائے گا، صرف ایک نقطے پر کہ بجٹ کے اجلاس، بجٹ کے سیشن میں گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے، اور بجٹ سیشن میں ٹف ٹائم کی اطلاعات دوسرے ذرائع سے بھی آ رہی ہیں، خود جہانگیر ترین بھی ٹف ٹائم دینے میں شریک ہوں گے، جنہوں نے بڑی ہوشیاری سے عمران خان سے این آر او لے لیا ہے، لیکن این آر او لینے کے باوجود وہ اپنے پلان سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے پلان پر پوری طرح قائم ہیں۔ این آر او انہوں نے کیا لیا، ایک تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے ملز نے یوٹیلیٹی اسٹور سے اپنے منہ مانگے داموں چینی کی فروخت کا ٹھیکہ حاصل کیا، اور دوسرا اپنے من پسند افسروں کے تبادلے کرائے اپنے اپنے علاقوں میں، اور تیسرا یہ ہے کہ 70 ارب روپے کا فنڈ پنجاب کے بزدار صاحب نے ترین کے حامیوں کے حلقوں میں بانٹنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ یہ کہ 70 ارب روپے کی رشوت دی ہے عمران خان نے، 70 ارب روپے کی رشوت دے کر بھی وہ جہانگیر ترین کو پوری طرح راضی نہیں کر سکے۔ اور ناظرین، عمران خان کی بات آئی ہے تو عمران خان نے یہ دھمکی کی بات کی تھی، اس کا میں ذکر کر دوں کہ انہوں نے پچھلے دنوں، بلکہ 2 دن پہلے ہی ایک دھمکی دی تھی، کہا تھا کہ جس سے حکومت گرانے کا شوق ہو وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ اور یہ بات کس کو کہی گئی تھی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تو ابھی حکومت گرانے کا یا تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی فیصلہ کیا ہے، نہ ہی اس کا کوئی اعلان کیا ہے۔ ان کا صرف ارادہ یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ حکومت کو گرانا چاہیے، اور مسلم لیگ تو واضح کر چکی ہے کہ وہ تو چاہتی ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کرے۔ یہ حکومت گرانے کا شوق کس کی طرف اشارہ ہے؟ جہانگیر ترین کی طرف بھی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ تو مصالحت کی کوشش جاری ہے، اس کو این آر او دیا جا رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح سرگرم ہے، ہر رکن کو الگ الگ رشوت بھی دی جا رہی ہے اور اجتماعی رشوت بھی دی جا رہی ہے۔ ظاہر اشارہ ان کی طرف تھا جن کے بارے میں عمران خان کو شبہ ہے کہ وہاں سے یہ سارے تانے بانے وہاں جا کر ملتے ہیں جو کچھ ان کی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور عمران خان خوفزدہ بھی ہے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے چند سینئر ساتھیوں نے عمران خان کو پرسوں ترسوں کے اجلاس میں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ حضور معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں یا نکل رہے ہیں۔ اسی اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس 4 سے 6 ہفتے ہیں،
یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو بس اتنا وقت ہے جتنا مال آپ لوٹ سکتے ہو ان 6 ہفتوں میں لوٹ لو، پھر بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. تو ایک طرف وہ دھمکی دے رہے ہیں اپنے بڑوں کو کہ گرانے کا شوق پورا کر لو، دوسری طرف وہ جب بلاوے پر یا خود دعوت لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دیگر معاملات پر تو غور ہوتا ہی ہے. جو خبریں آتی ہیں کہ قومی اور علاقائی اور عالمی سیکورٹی کی صورتحال پر بحث لے کر وہاں اشاروں کنایوں میں انہوں نے منت اللہ بھی کیا ہے کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو پھر میرا متبادل نہیں ملے گا، بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں کی ہیں. عمران خان کا یہ جو اعلان کیا تھا کہ میں حکومت گرنے کی پرواہ نہیں کروں گا، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا، تو یہ بھی ایک بے معنی آواز تھی، یہ بھی کسی کو سنانا مقصد تھا، کیونکہ اصولوں پر سمجھوتا تو انہوں نے کیا ہے. یہ جہانگیر ترین کو اتنا بڑا NRO دے کر، اور ماضی میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جتنے NRO دیے ہیں وہ بلیک منی سے لے کر کمیشن کے ذریعے، ٹھگی کے ذریعے، قیمتیں بڑھا کر، وہ سب چھوڑ دے. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں اصولوں پر چلوں گا، تو کون سے اصول؟ ان کی پارٹی کے اپنے لوگ یہ پوچھنے لگے ہیں کہ کون سے اصول آپ نے 2.5 سال میں، پونے 3 سال میں کسی ایک آدمی کا بھی احتساب نہیں کیا، اور اپنے ساتھیوں کو کھلی چھوٹ دیے رکھی کہ وہ جی بھر کے کرپشن کریں. اور آپ نے صرف اتنا کیا کہ جس نے کرپشن کی اس کا عہدہ بدل دیا، منصب بدل دیا، ادھر سے ہٹا کر ادھر لگا دیا، اس کی وزارت بدل دی، یا ایک کمیٹی بنا دی، اور جب اس کمیٹی نے رپورٹ دی تو رپورٹ دبا کر بیٹھ گئے. تو یہ آپ کے اصول ہیں. ناظرین، آخر میں بلاول بھٹو کا ایک بیان دلچسپ وہ آپ کے نظر کرتا ہوں. انہوں نے کل کہا کہ جب تک عمران خان جیسے تجربات اس ملک میں کیے جاتے رہیں گے، یہ ملک کبھی ترقی کر سکتا ہے نہ سنبھل سکتا ہے. عمران خان کے تجربات کون کر رہا ہے؟ آپ کے علم میں ہے، بلاول کے علم میں بھی ہے، جو تجربات کر رہے ہیں ان کے بھی علم میں ہے، اور عمران خان کے بھی علم میں ہے. بلاول نے یہ بات لگا کر بتائی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے، جس پر مسلم لیگ نون کو غداری کا اور ملک دشمنی کا تمغہ ملتا ہے. ناظرین، خدا حافظ.